بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، کوئی آدمی کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر اپنے رب سے بغاوت کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، تو پھر رب کا قانون یہ ہے کہ وہ رب اسی شخص کو جس کو اس نے خوش کیا تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کیا تھا، وہ خالق اسی شخص کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہ دکھتا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کا فیوچر، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، یہ اچھے کمانے والے بن جائیں، ان کے پاس دولتوں کے انبار ہو، ان چکروں میں ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا، ہم نے یہ نہیں سکھایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے 3 چیز چھوڑ کر جاتا ہے جو اسے فائدہ دیتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس کا پہلی جو چیز ہے وہ ہے علم، اس کا کہ اس نے کوئی کتاب لکھی ہو، کوئی تصنیف کی ہو، اس کا کوئی علمی کام ہے، جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس کی کتابوں سے، اس کے علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، یہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یا پھر یہ کہ اس نے اپنے شاگردوں کو اس دنیا میں چھوڑا ہے، اپنے شاگرد پیدا کیے، اب اس کے شاگرد اس کی جگہ کام کر رہے ہیں اور علم پھیلا رہے ہیں، تو جب تک ان کے شاگرد رہیں گے اس دنیا میں اس کا ثواب اسے ملتا رہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، اس نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا عمل کیا کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مثلا لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرتی گیا، کوئی تعلیمی ادارے بنوا کر کے گیا، کہیں مسجد تعمیر کرا کر کے گیا، کہیں ہاسپٹل بنا کر کے گیا وہ۔ اب اس کے جانے کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد تیسری چیز ہے کہ جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے اور اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اس کی اولاد جو بھی نیک کام کریں گے ان کے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا جائے گا اس کے والدین کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے، جو ثواب اسے ملے گا وہ اس کے والدین کو ملے گا۔ یہ حدیث ہم اپنے بچوں کو بتاتے نہیں، ہم نے بتایا نہیں، ہم نے سکھایا نہیں، اس کے بعد پھر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ بھائی آج ہمارا بچہ بڑا ہو گیا اور نوکری مل گئی تو ہمیں تو پوچھتا بھی نہیں، ہماری تو خبر بھی نہیں کرتا ہوں، کیوں کرے؟ سکھایا تو آپ نے ہمیں، اپنے رب کو ناراض کر کے اسے خوش کیا ہے تو اسی رب نے اس کو آپ پر مسلط کر دیا۔ اب شکوہ کرنے کا حق نہیں ہمیں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہماری زبانوں پر جو یہ بات رہتی ہے عموماً کہ بڑی کوشش کر لی مولوی صاحب، بچے مانتے نہیں، بڑا سمجھا لیا، سنتا ہی نہیں، بڑا عجیب ماحول ہے، معاشرہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو قرآن نے جو یہ آیت کی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آگ کی جو مثال قرآن نے دی ہے یوں ہی نہیں دی ہے، اس کے پیچھے بہت سی حکمت ہے کہ اگر حصول دنیا کی خاطر، اگر دنیاوی نفع نقصان کی جگہ، اگر دنیا میں آپ کا بچہ آپ کو آگ کے شعلے کو گلے گلزار سمجھ کر اس پر اگر لپکے گا، اس کی طرف بھاگے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ دور سے سمجھائیں گے کہ بیٹے ادھر نہ جانا، دیکھو وہ آگے وہ نقصان پہنچا دے، یا پھر یہ کہ آپ جب دیکھ لیں گے کہ اب وہ وہاں تک پہنچ چکا ہے، اس کا ہاتھ جلنے والا ہے، تو آپ دنیا کی ساری چیزیں جو کچھ بھی چاہے جتنی قیمتی چیزیں ہوں وہ سب چھوڑ کر اسے پھینک کر کے آپ اپنے بچوں کو اٹھائیں گے، اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے، کوئی بھی سوال کا جواب دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص یہی کہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر کے، اس کو ٹھوکر میں رکھ کر کے میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو آگ میں گرنے سے،
کہ کہیں آگ یہ نقصان نہ پہنچا دے. یہ اتنی فکر تو ہر کوئی کرے. اور اگر اس کے بعد بھی اگر آگ نے اسے نقصان پہنچا دیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے, ہم یہ کہہ کر اپنے دامن کو اپنے اس ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو جائیں گے کہ نہیں میں نے سمجھایا تھا, بڑا سمجھایا, بڑی کوشش کی, نہیں مانا تو اب ہم کیا کریں. نہیں کہہ سکتے. اور کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی کی مثال دیتے کہ بھائی نبی نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا, بڑا سمجھایا, کہاں مانا, اب ہم نے بھی سمجھایا, میری بھی ذمہ داری ختم. تو سب سے پہلے سنو, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 900 سال تک سمجھایا. کب تک؟ 900 سال کا عرصہ ہے. اور جب طوفان آ چکا, کشتی بن چکی ہے, طوفان آ چکا, اس وقت بھی کہہ رہے کہ اب بھی آ جا. وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں جاتا, میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اگر سمجھانے کا اس کے بعد بھی موقع رہتا تو آپ سمجھاتے. ہم نے یہاں تک کوشش کی, یا ہم کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو آج سے عاد کریں کہ اپنی اولاد کی فکر اس درجے کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ بھی نہیں کہتے. اس کی ضرورت ہے, ورنہ حالات جو دکھ رہے ہیں, جس رخ کی طرف ہمارا معاشرہ چل پڑا ہے, ارتداد کی لہر جو آندھی جو آ رہی ہے, اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. اور اس آندھی نے کتنوں کو اڑا کر لے جانا اس کی کوئی خبر نہیں. کتنے گھروں کو تباہ و برباد کرے گی یہ ارتداد کی آندھی, پتہ نہیں ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اپنی نسلوں کی حفاظت ہو تو فکر ابھی کرنے کی ضرورت پڑے گی, قدم ابھی اٹھانا پڑے گا. اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین سکھاؤ, اللہ اس کے رسول کا تعارف کراؤ, اسے بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا خالق کون ہے, تمہارا مالک کون ہے, تمہیں پیدا کس نے کیا, تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے, تم آئے کیوں ہو, تمہیں جانا کہاں ہے, اور پھر وہاں کتنے دنوں رہنا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں بتانی پڑے گی ابھی. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری چیز نہیں ہے تو مسئلہ کوئی نہیں, فکر نہ کیجیے. حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, نتائج بھی دکھ رہے ہیں, اپنے خود کے نتیجے کا بھی انتظار کریں. وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ جب ہمارے بچے آ کر ہم سے کہیں گے کہ ابا یہ کیا آپ فلسفیانہ بات کرتے ہیں, یہ کیا قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, یہ تو پرانی باتیں ہو گئی, یہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے, یہ پرانی بات ہے, اسے چھوڑے, زمانے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھے, دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے. دنیا چاند پر چلی گئی, آپ ایک مسلح پہ بیٹھے ہیں. آپ تیار رہیں یہ بات سننے کے لیے اپنے بچوں کی زبان سے, ورنہ فکر کریں, ہوش کے ناخن ابھی لیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں ہر دن پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شہر سے, کسی نہ کسی جگہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ فلاں بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگی. میں ہر جمعہ کو یہ ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ یہ آگ لگ رہی ہے دل میں. یہ آگ ہم میں سے ہر کسی کے دل میں لگنی چاہیے. میں دوسروں کی فکر نہیں کر سکتا, اپنی تو کر سکتا ہوں نا. میں اپنی اولاد کی فکر تو کر سکتا ہوں کہ میری اولاد کی صحیح تعلیم, صحیح تربیت ہونی چاہیے. ہم اتنا ہی کرنا بڑا کام ہو جائے. معاشرہ کسی دوسری چیز کا نام نہیں, کوئی دوسری مخلوق نہیں, ہم سے تو مل کر معاشرہ بنتا نا. یہ اللہ نے کسی دوسری مخلوق کو پیدا کیا ہے معاشرے کے نام. یہ ہمارا ہی نام, تو ہم مل کر کے معاشرہ تو بنتے ہیں. ہم سارے خود کو درست کر لیں, ہمارا معاشرہ درست ہو جائے. اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہوش کے ناخن لیں, ہم اپنی تعلیمی اداروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے بچے جہاں پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پڑھ کیا رہے ہیں, وہاں تعلیم کیا ہو رہی ہے, کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں, ہم معلوم کریں, ہم تعلیمی اداروں میں داخل کر کے بے فکر نہ ہو جائیں کہ نہیں بچے تو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, وہاں کا رزلٹ بہت اچھا ہے, نتائج بہت اچھے ہیں وہاں کے.
کوئی اور بے فکر ہوتا ہونے دو، ہم بے فکر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر مطمئن نہیں ہے تعلیمی اداروں سے تو پھر خود اپنا تعلیمی ادارہ قائم کرے، اپنے بچوں کے لیے خود تیار ہو، شروع کرے، زیرو سے شروع کرے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم تیار تو ہوں، ہم قدم آگے تو بڑھائیں۔ اللہ کہتے ہیں تم آگے بڑھو، تم ایک قدم اٹھاؤ گے، ہم 10 قدم اٹھائیں گے، لیکن اللہ نے کہا پہلے تم آؤ، تب پہلے تم نے قدم اٹھانا ہے، پہلے تم آگے بڑھو پھر مدد آئے گی۔ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے، محراب پر بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر ہم تقریریں کرتے رہیں گے، مصلی پر بیٹھ کر دعائیں مانگتے رہیں گے، نہیں ہونے والا کچھ۔ عملی طور پر میدان میں اترنا پڑے گا، ہم میدان میں داخل ہوں گے، میدان میں اتریں گے، حالات کا سامنا کریں گے، اس کے بعد ہی مدد آئے گی۔ اور پھر مدد ایسی جگہ سے آئے گی، ایسی آئے گی کہ ہمارے ذہن و خیال بدلیں گے، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا کہ جو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔